چارٹر میں بنیادی باتیں یہ تھی، کیونکہ یہ سیمینار ہے تھوڑا سا اس کو اکیڈمک ہونا چاہیے. اس سیمینار میں بنیادی بات یہ تھی کہ انسانیت کا تحفظ، یعنی فرد کا تحفظ، اس کو تحفظ دینا. دوسری جو اہم بات تھی، جیسے امید صاحب نے کہا، کہ اس کی خودی، اس کی انٹیگریٹی، انسان کی انٹیگریٹی، اس کی بالادستی، یعنی انسان بیشتر انسان ایک اعلیٰ چیز ہے. کسی مفکر کا کہنا ہے کہ وہ کہتے آزادی، کہتے ہاں آپ آزاد ہیں، لیکن آپ کی آزادی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب میرا ناک شروع ہوتا ہے. تو انسان کی آزادی یا اس کی انٹیگریٹی کو ہمیں چیلنج نہیں کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے آج پاکستان دنیا کے جو 192 کے تقریباً ممالک ہیں، ان 6 ممالک میں سے ایک ہے جس میں شدید ترین انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جس میں سوڈان، کانگو، افغانستان اور پاکستان شامل ہے. انسانی حقوق کیا ہیں؟ انسانی حقوق یہ ہے کہ مجھے جینے کا حق، پہلا حقوق ہے. دوسرا، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے علاج کا حق. تیسرا، مجھے تعلیم کا حق. چوتھا، مجھے بولنے کا حق، مجھے لکھنے کا حق، مجھے ایک ایسی زندگی گزارنے کا حق جو بالکل محفوظ ہو. یہ وہ بنیادی حقوق ہے جو UN کی چارٹر میں ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان کے آئین کا جو پہلا حصہ ہے فنڈامنٹل رائٹس، اس میں یہ تمام حقوق ہیں. لیکن پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اس وقت شدید انسانی حقوق کی پامالی کا شکار ہے. اور آج تمام انسانی حقوق کے رپورٹس جو آتے ہیں، چاہے ہیومن رائٹس کمیشن کے ہوں یا انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کے ہوں، اس وقت سب سے زیادہ انسانی حقوق جو پامال ہو رہے ہیں وہ بلوچستان میں ہو رہے ہیں. چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہوں، چاہے وہ مذہبی حوالے سے ہوں، چاہے وہ روایت کی سربلندی کے حوالے سے ہوں. آج وہ کہتے ہیں نا کہ چیریٹی جو ہے نا اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. کیا میں آپ کو، اپنے دوست کو، اپنے ہمسائے کو یہ ذات پات سے بالاتر سمجھ کے ایک بلوچ کی حیثیت دیتا ہوں اور اس بلوچ کو پھر انسانیت سے جوڑتا ہوں، یا میں کہتا ہوں نہیں تم کمذات ہو، تجھے تو کرسی پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ کرسی پہ تو سردار ہی بیٹھتا ہے، کرسی پہ تو جاگیردار ہی بیٹھتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں اس وقت چاہے ریاستی ادارے ہوں جو ہزاروں یا سینکڑوں ہمارے نوجوان کو، جن کی ہم ذاتی طور پہ ہم ان کو جانتے ہیں یا جانتے تھے، چاہے غلام محمد بلوچ کی شکل میں ہو یا لالا منیر کی شکل میں ہو، ان کو شہید کیا گیا جو انسانی حقوق کی شدید ترین خلاف ورزیاں تھی. یا مذہبی بنیادوں پہ آج جو سینکڑوں لوگ مارے جا رہے ہیں، چاہے وہ سنی فقہ سے ہوں یا شیعہ سے ہوں یا جو بھی فقہ ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب انسانیت کا درس دیتا ہے. اور آج جو ہم ایک دوسرے کے مذہب کے نام پہ گلا گھونٹ رہے ہیں، وہ انسانی حقوق کی بہت بڑی خلاف ورزیاں ہیں. تیسرے حصے پہ جو سیاسی بنیادوں پہ اگر کوئی کسی سے اختلاف رکھتا ہو، اس کی سیاست سے اختلاف رکھتا ہو یا اس کی حکمت عملی سے اختلاف رکھتا ہو، تو اس کو مارنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولا بخش کا قتل نہ صرف نیشنل پارٹی کا قتل تھا، ایک بلوچ کا قتل تھا، بلکہ ایک انسانیت کا بھی قتل تھا، کیونکہ وہ بہت ایک عظیم انسان تھا. جتنا ہم سوچتے ہیں مولا بخش اتنا ہی عظیم تھا. تو یہ تمام چیزیں چوتھے نمبر پر جب ہم دیکھتے ہیں، عزت کے نام پہ، غیرت کے نام پہ، کتنی بدقسمتی ہے
کہ 21ویں صدی میں بھی ہم نے اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ اختیار نہیں دی ہے کہ وہ پڑھیں اور اپنی مرضی کی شادی کریں. کتنی بڑی اگر آپ جا کے کسی اور معاشرے سے بات کریں تو وہ بالکل لرز جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج بھی عورت کا جو درجہ ہے بلوچ معاشرے میں، وہ کہ ہم کہتے ہیں کہ تاریخی طور پر ہم عورت کی عزت کرتے ہیں، لیکن اس کی عزت کے ساتھ ساتھ جو ہم اس کی حقوق کی وائلیشن کرتے ہیں وہ کسی بھی انسانی معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہم اس سیمینار میں ہم جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہم اپنے گندہ رویوں میں تبدیلی پیدا کریں. اگر ہم واقعی ان حقوق کی پاسبانی یا پاسداری کرتے ہیں تو ہم دوسروں کو کہنے کا حق دیتے ہیں. اگر میں اپنی بیٹی کو ایجوکیشن کا حق نہیں دوں گا، اپنی مرضی کے شادی کا حق نہیں دوں گا، تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ میں آ کے یہاں پہ آپ کو بہت بڑی پیاری پیاری باتیں کہوں اور گھر میں جا کے اس جاہل کی طرح روزانہ ظلم کروں اپنے بچوں پہ. دوستو، چونکہ آج یہ سیمینار ہے اور میں اس حوالے سے ایک گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ یہاں کے جو قائد ہیں، رضب علی رض صاحب ہوں یا دوسرے ہمارے قائدین ہیں، خدا را اس پارٹی کو جوڑو، اس کو اس عوامی طاقت بناؤ. جب تک ہم عوامی طاقت نہیں بنیں گے اور بلوچستان کی اسمبلیوں پہ یہ روایتی لوگ رہیں گے، اس وقت تک یہاں انسانی حقوق کی پامالی ہوتی رہے گی. یہاں کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ہوگا، یہاں کوئی ہیلتھ انسٹیٹیوشنز نہیں ہوگا، کیونکہ جو بالادست طبقہ ہے، جو بلوچستان کے روایتی لوگ ہیں، وہ مجھے اور آپ کو ایک انسان، ایک برابر انسان کے بارے میں تو اس کا تصور ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے جوتے ادھر نکالو، جھک جھک کے آؤ، میرے پاؤں میں پڑ جاؤ. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آسان ہو گیا. میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ نیشنل پارٹی کو BSO پنجاب کو منظم کرنے، عوامی پارٹی بنائیں تاکہ آنے والے الیکشنوں میں ہم اس روایتی قیادت کو شکست دیں. صرف سیمیناروں سے ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک عوام کو ہم نہیں جوڑیں گے. یہاں اتنے نوجوان آپ لوگ بیٹھے ہوئے، آج نیشنل پارٹی کو ہر جگہ پہ پذیرائی حاصل ہو رہی ہے. کل وہاں پہ کوئٹے میں ہم 200 آدمیوں کی جلسے نہیں کر سکتے تھے، پچھلے 2 ہفتوں سے وہاں 2,000 لوگوں کی ہم جلسے جلوس کر رہے ہیں. آج سراوان اور جلاوان میں اور مکران میں تبدیلی آ رہی ہے، نصیر آباد اور بارکان میں تبدیلی آ رہی ہے، یہاں تبدیلی آ رہی ہے. تو میں تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ خدا کے لیے اگر اس ملک میں آنے والے دنوں میں الیکشن ہوئے تو نیشنل پارٹی کو اقتدار اعلیٰ پر عوامی طاقت سے اس کو قبضہ کرنا بہت ضروری ہے. ادروائز نہ آپ کی یہ قوم رہے گی، نہ بلوچ کی شناخت رہے گی، نہ بلوچستان کی شناخت رہے گی، نہ یہاں سائل اور وسائل آپ کو ملیں گے، نہ حق کی حاکمیت آپ کو ملے گی. یہ تمام میری گزارش ہے کہ دوستو ہمت کرو. اس دفعہ ہمیں اپنے آپ کو، عوام کو منظم کر کے ایک عوامی تبدیلی لانی ہے آئندہ الیکشنوں میں. اور میں اپنے قائدین کے جو یہاں نیشنل پارٹی کے BSO کے کارکن بیٹھے ہوئے ان کے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے آج یہ سیمینار منعقد کر کے یہ کہا، یہ امپریشن دی کہ بلوچ جو کویسچن ہے وہ انسانیت کے حوالے سے جڑا ہوا کویسچن ہے. بلوچستان دنیا سے الگ نہیں ہے، بلوچ انسان سے الگ نہیں ہے. ہمارے لیے ہر وہ انسان قابل قدر ہے جو انسانیت پہ یقین رکھتا ہے. ہمارے لیے ہر وہ انسان قابل نفرت ہے جو انسانیت
کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے، چاہے وہ بلوچ ہو یا کوئی اور ہو۔ ہم اگر بلوچ قومی سوال کو رکھتے ہیں، بلوچ نیشنلزم کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو اب اس سوال کو باقی دوسرے مظلوم اور محکوم طبقات اور قوموں سے جوڑ کے، انسانیت سے جوڑ کے اس کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قائدین کی، ہماری تاریخ کی یہی درس تھی کہ بلوچ نیشنلزم انسانیت سے جوڑ کے ہم اپنی حاکمیت، اپنی شناخت، اپنی بقا، اپنی سائر وسائل کی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ ہم بلوچ کو آئسولیشن میں لے جا کر اس جنگ کو کامیابی تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تمام دوستوں کی شکریہ۔ ایک مفکر نے کہا ہے، اس قوم میں ہرگز سچی ہمدردی و حقیقی انسانیت نہیں آتی جس میں امیر غریب سے یا غریب امیر سے جھجک کر پیچھے ہٹ جاتا ہو۔ اسی قول کے ساتھ میں تمام دوستوں کا بے حد مشکور ہوں جو تحصیل نندر سے اور گڈانی سے اور دوسرے یونٹوں سے تشریف لائے اور